पंखा को थोड़ा सा घुमा दीजिए हजरत की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई इहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका के दरबारे बुज़ुर्गान में दुरूद व सलाम की नज़्र पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, आज की इस बाबरकत मजलिस में शहज़ादे हुज़ूर नसीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी मसूद रज़ा साहब मुद्दज़िरुल आली तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ दारुल उलूम क़ादिरिया नूरिया के नाज़िम तालीमात हज़रत अल्लामा मौलाना हिफ़ाज़ुल हुसैन खां साहब वो भी रौनक़े स्टेज हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह इन दोनों काबिल क़द्र शख्सियतों का मुख्तसरन ही सही मगर तज़किरा और उनका बयान होगा। 9 बजे के आसपास इस मजलिस को ख़त्म होना है। थोड़ा सा अगर वक्त कुछ बढ़ भी जाए तो आप हज़रात परेशान ना हो। मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा दिलनशीं है। बारिश का अंदेशा है मगर नुज़ूले बारिश ये नुज़ूले रहमत इलाही का सबब होती है, इशारा होती है। इसलिए बारिश होने से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों ने लिखा है कि किसी को दफन किया जा रहा हो, बारिश हो जाए तो ये उसके अंजाम व खैर होने की अलामत है। कोई मजलिस हो बारिश हो जाए तो उस मजलिस के मकबूल होने का इशारा है। इसलिए बारिश से हो सकता है थोड़ी इंतज़ामी दुश्वारी हो, वरना हकीकी तौर से ये हमारे लिए
رحمت الہی کی بارش کا اشارہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو طبیعت تھوڑی ناساز رہنے لگی، بخار کی کیفیت میں اعلیٰ حضرت مبتلا ہوئے۔ اسی درمیان بارش شروع ہو گئی۔ اپنے قیامگاہ پہ تشریف فرما رہے ہوں گے، دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی، تو اپنے کمرے سے نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ بارش ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر جب قیامگاہ پہ لوٹے تو عرب کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے سند حدیث لی، اعلیٰ حضرت سے علمی استفادے کیے، ان میں سے کسی بزرگ نے، کسی عالم نے فرمایا کہ حضور آپ کی طبیعت ناساز تھی اور اس حالت میں آپ نے بارش میں بھیگتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا، کہیں طبیعت اور بگڑ جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بعض احادیث میں پڑھا ہے کہ جو بارش میں بھیگتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ گویا اللہ کی رحمتوں کے دریا میں غوطے لگاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بارش ہو رہی ہے تو کیوں نہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے، یہ مواقع کم میسر ہوتے ہیں، اس لیے میں نے طواف شروع کر دیا تاکہ یہ نعمت میرے حصے میں بھی آ جائے۔ تو ان علماء میں سے کسی نے یہ بات عرض کی کہ حضور جس حدیث کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں وہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس سند کے روایت کرنے والے اس حدیث کی روایت کرنے والے راویوں میں سے بعض راوی محدثین کے نزدیک معتمد نہیں ہیں، تو ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اتنا خطرہ مول لیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توقع الحمدللہ مجھے بہت قوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے توقع مجھے بہت قوی ہے، اس لیے میں نے اس حدیث پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے کسی بھی مجلس میں بارش ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مجلس خراب ہو گئی، کھانے پینے میں دشواری ہو گئی، سارا میٹ بھیگ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، ورنہ حقیقی طور سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا اشارہ بارش ہوا کرتی ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجلس اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اپنے حج کے اس تذکرے میں ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے
ان سے جو سوالات تحریری طور سے کیے جاتے تھے اور جو تحریری طور سے جواب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے تھے وہ فتاوی رضویہ کی شکل میں موجود ہے۔ قدیم نسخہ 12 جلدوں میں تھا اور احادیث اور حوالوں کی تخریج کر کے نئے طرز سے چھاپا گیا ہے تو 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ ہے۔ 10 سے 12 ہزار روپے اس کی قیمت ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عصر سے لے کے مغرب تک اپنے دولت گدے کے باہر رضا مسجد کے پاس تشریف رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اگر بریلی شریف کبھی حاضری دی ہو تو مسجد کے گیٹ کے پاس اعلیٰ حضرت کا دولت گدہ تھا اور مسجد کے بغل میں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے، تو اسی حصے میں عصر سے لے کے مغرب تک اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے اور بڑے بڑے علماء جس میں حضور صدر الشریعہ ہوتے تھے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری ہوتے تھے، محدث اعظم ہند مدنی میاں اور ہاشمی میاں کے والد کریم محدث اعظم ہند ہوتے تھے، علامہ سردار علی خان رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان ہوتے تھے، وہ بھی بیٹھ جاتے تھے اور زبانی طور سے یہ علماء سوالات پوچھتے تھے اور اعلیٰ حضرت زبانی طور سے جو جوابات ارشاد فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند نے ان سوالات و جوابات کو جمع فرمایا ہے اور وہ کتاب الملفوظ کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملحوظ، نام تاریخی میں نے رکھا ہے زبر و بینہ میں الملفوظ۔ تو ایک زمانے تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ زبر و بینہ کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے اپنے استاد حضرت مفتی نظام الدین صاحب کو بگھارو سے خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ کا تاریخی نام الملفوظ رکھا ہے، جس سے اس کی تاریخ تصنیف ظاہر ہوتی ہے۔ 1333 یا 1337 کچھ بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نام تاریخی میں نے رکھا ہے زبر و بینہ میں الملفوظ۔ تو یہ زبر و بینہ کیا ہے؟ تو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے جواب تحریر فرمایا، وہ خط کہیں میرے بکس میں یا میرے سامان میں کہیں محفوظ ہوگا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر زبر و بینہ تھوڑا سا بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب جب الف کا 1، بے کا 2، جیم کا عدد 3 ہوتا ہے، دال کا 4 ہوتا ہے، ابجد حوض حتی کلمن، یہ عربی حروف کے اعداد ہوتے ہیں۔ تو زبر و بینہ کا مطلب یہ ہے کہ الف کو الف لام فا تینوں حروف کے ساتھ لکھ کر تینوں کا عدد جوڑا جائے۔ میم، تو میم کا عدد صرف 40 نہیں جوڑیں گے، میم یا میم، یعنی میم کو لکھنے میں جتنے بھی حروف ملفوظی آتے ہیں، میم یا میم، تو میم کا 40، یا کا 10، پھر میم کا 40، یعنی میم کے عدد کتنے ہوں گے؟ 90۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر حروف کو لکھنے میں جتنے حروف ملفوظی آتے ہیں ان تمام حروف ملفوظی کا عدد جوڑا جائے، تب جا کر الملفوظ سے الملفوظ کا صالح تصنیف نکلتا ہے۔
یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا کہ انہوں نے الملفوظ کو ایک نئے قانون کے اعتبار سے یہ نام مقرر کیا جس سے اس کتاب کا سن تصنیف ظاہر ہوتا ہے۔ خیر، میں نے الملفوظ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ اعلیٰ حضرت کے سفر حج کی روانگی کا تھوڑا سا میں ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار حج سے واپسی ہو رہی تھی تو موسم بدل گیا، سمندری جہاز ہچکولے کھانے لگا، لوگ بہت پریشان ہوئے کہ لگتا ہے کہ اب آخری وقت آ گیا ہے۔ تو والدین محترمہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں تھی، تو ماں کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی والدہ بہت پریشان ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا تو میں نے کہا امی جان آپ اطمینان رکھیے، اللہ کی قسم یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا ہے، کیونکہ جہاز پر روانہ ہوتے وقت سفر کی جو دعائیں ہیں وہ میں نے پڑھ لی ہیں، اور مجھے پیغمبر کے ارشادات پر کامل یقین ہے، اس لیے انشاءاللہ اس جہاز کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے قسم تو کھا لی، مگر پھر میرے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من یتعلی علی اللہ یکذبہ، جو اللہ کے بارے میں کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جھٹلا دے گا۔ سمجھ رہے؟ آپ قسم کھا کے کہیے اللہ کی قسم بارش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ بارش برسا دے گا۔ آپ کہیے اللہ کی قسم دھوپ نہیں نکلے گی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ اپنی شان بے نیازی کا اظہار فرما کر دھوپ نکال دے گا۔ تو آقا کی حدیث ہے من یتعلی علی اللہ یکذبہ، جو اللہ کے بارے میں کوئی بات قسم کھا کر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جھٹلا دے گا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آنے لگا میں نے قسم کھا کے کہہ تو دیا ہے کہ اللہ کی قسم اس جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی شان بے نیازی کا ظہور ہو جائے، اس لیے پھر میں جہاز کے کنارے میں جا کر میں نے استغفار کرنا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کیا، اللہ کے صالح بندوں سے اللہ رب العزت سے میں نے مدد طلب کرنی شروع کی۔ خیر، اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کے یقین کا لحاظ فرمایا اور جہاز خیریت کے ساتھ بمبئی تک پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بمبئی سے جب میں بریلی واپس آیا تو گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا جملہ جو میری والدہ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ حج جو فرض تھا اللہ نے فرض ادا کرا دیا، اب میرے جیتے جی تم دوبارہ کبھی جہاز میں قدم نہیں رکھو گے۔ حج جو فرض تھا اللہ پاک نے وہ فرض ادا کرا دیا، اب میرے جیتے جی تم دوبارہ جہاز میں قدم نہیں رکھو گے۔ ماں کے دل میں جو محبت تھی اولاد کی، اب والدہ کا انکار۔ فرماتے ہیں کہ اگلے سال ننھے میاں نے حج کی تیاری کر لی۔ ننھے میاں غالباً چھوٹے بھائی کو کہا جاتا تھا، علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مجلے بھائی جنہیں ہم اور آپ استاذ زمن کہتے ہیں، علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، سب نے سفر کی تیاری کر لی، مگر اعلیٰ حضرت انہیں معلوم تھا کہ والدہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے جیتے جی تم جہاز میں قدم مت رکھنا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے حج کا ارادہ نہیں فرمایا۔ مگر
فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں بڑی طبیعت میں بے چینی تھی. ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسی موقع پہ وہ شعر لکھا ہو، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. ہو سکتا ہے اسی موقع کا شعر ہو. خیر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کی روانگی ہو چکی. بریلی اسٹیشن سے سوار ہو کر سب بمبئی کے لیے چل پڑے. رات کا وقت ہے. میں اپنی والدہ کے کمرے میں گیا. میں نے اپنی والدہ کے قدموں پر پیشانی رکھ دی. والدہ نیند غنودگی کے عالم میں فرماتی ہیں، کون؟ میں نے کہا احمد رضا. فرمایا رات کے اس حصے میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حج کی اجازت چاہتا ہوں. اسی آدھی نیند کے عالم میں فرمایا جاؤ فی امان اللہ، جاؤ فی امان اللہ، جاؤ فی امان اللہ. سامان میرا تیار تھا. یکا والے کو بلایا، چل پڑا اسٹیشن کی طرف. مگر پھر جیسے ہی والدہ فجر کے وقت بیدار ہوئی، فرمانے لگی بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی. بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی. مگر کسے ہمت تھی کہ مجھے دوبارہ واپس بلائے؟ اور اس طرح اعلیٰ حضرت کا دوسرا سفر حج شروع ہو گیا. سمجھ رہے کہیے سبحان اللہ. مگر والدہ کے دل میں بیٹے کی ایسی محبت تھی کہ گھر سے نکلتے وقت اعلیٰ حضرت نے جس ٹب میں وضو فرمایا، جس کو ہم لوگ گملہ کہتے ہیں، جس برتن میں اعلیٰ حضرت نے وضو فرمایا، اس برتن میں وضو کا پانی جو بچا ہوا تھا، والدہ نے جب تک اعلیٰ حضرت واپس نہیں تشریف لائے اس پانی کو پھینکنے نہیں دیا. کہا وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس وقت تک اس پانی کو سنبھال کے رکھنا. سبحان اللہ. کیا ماں تھی، کیا ماں کی محبت تھی، کیا اولاد کا پیار تھا. اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا صرف علم بے مثال تھا، ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ لاجواب تھا. اعلیٰ حضرت کی زندگی کو جس گوشے سے دیکھیے، الحمدللہ تمام معاصرین ہی نہیں بلکہ متقدمین علماء کی زندگی سے بھی نرالی زندگی ان کی نظر آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا اقرار صرف ہندوستان کے علماء کو نہیں تھا، اہل عرب بھی اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا اقرار کرتے تھے. وہاں کے بڑے مشہور محدث ہیں، غالباً ان کا نام شیخ اسماعیل مکی ہے. وہ فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند نسألہ عن احمد رضا. اگر ہندوستان سے کوئی حاجی آتا ہے تو سب سے پہلے میں امام احمد رضا کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں. اگر مولانا احمد رضا کا نام سن کر چہرہ اس کا کھل جائے، چہرے پہ رونق نظر آئے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمان والے لوگوں میں سے ہے. اور اگر امام احمد رضا کا نام سن کر چہرہ گر جائے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافقوں میں سے. کہیے سبحان اللہ. ہند کا رہنے والا ایک انسان، عجمی نسل کا ایک انسان، مگر عالم عرب کے محدثین اعلیٰ حضرت کو معیار ایمان قرار دے رہے ہیں، معیار سنیت قرار دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کسی ایک گوشے سے بے مثال نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی زندگی کو جس رخ سے دیکھو گے الحمدللہ ان کی ذات ایک بے مثال ذات نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی کاشتکاری کرتے تھے. علامہ حسن رضا خان صاحب بھی کھیتی کے کاموں میں مدد کرتے تھے.
تو غلوں کو بیچ کر جو پیسہ آتا تھا وہ دونوں بھائی اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیتے. اعلیٰ حضرت کتابوں کو خریدنے کے لیے پیسہ اس میں سے تھوڑا سا نکال لیتے اور باقی سارا پیسہ اپنی والدہ کی خدمت میں لے جا کر دے دیتے. اور جب جب کوئی ضرورت درپیش ہوتی اپنی والدہ سے مانگ کر اعلیٰ حضرت اپنی ضروریات میں اس پیسے کو خرچ کیا کرتے. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، شادی سے پہلے کوئی بڑا وفادار بیٹا ہو تو اپنے پیسے ماں کے پاس رکھتا ہو، ماں سے پیسے لے کے خرچ کرتا ہو، مگر شادی ہو جانے کے بعد ساری دنیا بیوی کے وجود میں سمٹ جاتی ہے. ماں اور باپ کا وجود دھیرے دھیرے پس منظر میں جانا شروع ہوتا ہے. دھیرے دھیرے ان کا وجود اولاد کے لیے بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ جب بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اٹھا لیتا تو بہتر تھا. بولتے ہیں نا بچے، ہم کو کوئی دقت نہیں ہے، انہیں کو بہت پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کو اٹھا لیتا تو بہتر تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شادی کے بعد دنیا میں 1000 بیٹوں میں شاید کوئی بیٹا ہو جو اپنے پیسے ماں کے حوالے کرتا ہو اور ضرورت کے وقت ماں سے پیسے مانگ کے خرچ کرتا ہو. مگر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا یہ گوشہ بھی کتنا نرالا ہے، کتنا انوکھا ہے. سارا پیسہ والدہ کے حوالے کر دیتے اور جب جب ضرورت پڑتی اپنی والدہ سے مانگ کر پیسے خرچ کیا کرتے. کہیے سبحان اللہ. کتابیں خریدنے کے لیے پیسہ تھوڑا الگ کر لیتے تھے. حج کے لیے لوگ جاتے تو ہم لوگ کھجور منگواتے ہیں، ہم لوگ مصلی منگواتے ہیں، ہم لوگ تسبیح منگواتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت حج کے لیے جانے والوں سے کتاب منگوایا کرتے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے بدایوں کے ایک بڑے جواں سال عالم دین بغداد شریف میں چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. شیعوں کی گولی سے وہ اچانک شہید ہو گئے. مولانا اسید الحق مرحوم، بدایوں کے بڑے جواں سال، بڑے سرگرم، بڑے متحرک اور بڑے قابل قدر عالم دین، وہ کہتے تھے کہ جب میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ایک مسئلے پر درجنوں کتابوں کا حوالہ میں دیکھتا ہوں تو میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ آج ٹیکنالوجی کی ترقی کے اس دور میں بھی ہمارے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے اتنی کتابیں کہاں سے لے آتے تھے؟ اور اکثر وہ اپنی مجلسوں میں کہتے تھے کہ مولانا کو کتابیں نہ جانے کہاں سے مل جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا کو نہ جانے اتنی کتابیں کہاں سے مل جاتی تھی. سبحان اللہ. تو کتابیں یہ علماء کا ہتھیار ہیں، دین کی خدمت کا ذریعہ ہے. اس لیے عالموں کو کتاب خریدنے پہ پیسہ خرچ تو کرنا ہی چاہیے. تو کتابوں کے لیے تھوڑا سا پیسہ الگ کر کے باقی پیسہ والدہ کے حوالے کر دیتے. باوجود کہ اعلیٰ حضرت شادی شدہ تھے، اولاد والے تھے، بیٹیوں والے تھے، مگر جب تک والدہ باحیات رہی اعلیٰ حضرت اپنا سارا پیسہ ماں کے پاس رکھ کر حسب ضرورت ان سے مانگ کر خرچ کیا کرتے. کہیے سبحان اللہ. یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے. اور بھائی بھائی کا کیسا رشتہ؟ آج 2 بھائیوں میں ہر بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ باپ کو بہلا پھسلا کر جتنی زمین ہو سکے لکھوا لیجئے، اسی میں ہمارے لیے بھلا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں ددھی میں باپ کی خدمت کرتے تھے، باپ کو کھانا کھلاتے تھے. اب باپ نے نادانی میں لکھ دیا یا بیٹے نے بہلا پھسلا کر لکھوا لیا. مگر ایسے بھی لوگ ہیں ددھی میں کہ باقی بھائیوں کے حصے میں کچھ نہیں اور ایک بیٹے کے حصے میں پوری زمین و جائیداد. ہے نا ایسا؟ اسلام الہدیٰ صاحب جانتے ہیں،
ہے نا؟ آپ کو ہے نا پتہ ایسے لوگوں کا؟ خیر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بھائی کوئی بھائی اپنے بھائیوں پہ رحم نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اور خدمت کا بہانہ بنا کر، خدمت کا حوالہ دے کر جتنی زمین ہو سکے ان سے لکھوا لو۔ مگر سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا یہ گوشہ بھی دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کریم امام المتکلمین علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہندوستان کے بڑے نامور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی کی نیند نہ کھلتی ہو صبح میں تو سوتے وقت 7 بار الم نشرح پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ صبح کے وقت میری نیند کھل جائے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، تو اللہ پاک اس کی نیند نماز فجر کے وقت کھول دے گا۔ سبحان اللہ، 7 بار پڑھنے سے یہ فائدہ ملتا ہے۔ عاملوں نے لکھا کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، عصر اور مغرب کے بیچ میں 40 بار سورہ الم نشرح پڑھ کر دعا کرو۔ 40 بار سورہ الم نشرح پڑھ کے جو دعا کرو گے اللہ پاک تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ ایسی بابرکت سورہ، جب توشہ شریف کی فاتحہ ہوتی ہے تو اس میں 1000 بار 100 سورہ پڑھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے توشہ شریف کی نیاز حل مشکلات کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں توشہ شریف کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اکا دکا مسئلے میں اگر فائدہ نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے، جو تقدیر مبرم ہو وہ تو نہیں نہ بدل سکتی۔ لوح محفوظ میں جو تقدیر مبرم کے طور پر جو بات درج ہو وہ دعاؤں سے نہیں بدل سکتی، ورنہ 99% معاملات سورہ الم نشرح کی برکت سے پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک ان معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے بلند پایا یہ عالم ہیں کہ صرف سورہ الم نشرح کی تفسیر میں تقریباً 400 صفحے کی کتاب اعلیٰ حضرت کے والد کریم نے لکھی ہے۔ القول الاوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح، 400 صفحے کی کتاب ایک مختصر سی سورہ مبارکہ کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت کے والد کریم نے لکھی ہے۔ بڑے بلند پایا امام المتکلمین کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے والد کریم کو۔ خیر، اعلیٰ حضرت کے والد کریم وہ جانتے تھے کہ امام احمد رضا تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہیں، دینی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے امام المتکلمین علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ کچھ زمین امام احمد رضا کو باقی 2 بیٹوں کے مقابلے میں زائد دے دی جائے تاکہ یہ فکر معاش سے بے نیاز ہو کر دین کی خدمت کر سکے۔ سبحان اللہ، جب یہ خبر اعلیٰ حضرت کو پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے انکار فرمایا، عرض کیا حضور اتنا حصہ ہوتا ہو شرعی اعتبار سے آپ اتنا ہی حصہ مجھے دے، میں دونوں بھائیوں کا دل دکھا کر حصہ نہیں لینا چاہتا۔ مگر امام المتکلمین علامہ نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ بار بار خبر کرواتے رہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی زمین زائد آپ کے لیے وصیت کر دوں، حسن رضا اور محمد رضا سے زیادہ، تاکہ آپ بے فکر ہو کر تصنیف و تعلیف کا کام جاری رکھ سکیں۔ والدہ کے ذریعے خبر کرائی، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا انکار کرتے رہے۔
خبر ہوتی رہی اعلیٰ حضرت انکار کرتے رہے، میں اپنے بھائیوں کا دل دکھا کر زمین نہیں لینا چاہتا، میرے حصے میں جو شرعی طور سے جتنا حصہ آتا ہو حضور میں اتنا ہی حصہ لینا چاہتا ہوں۔ جب علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ نہیں مانیں گے امام احمد رضا، تو فرمایا اس حق کی قسم جو میرا تمہارے اوپر ہے، اس حق پیدری کی قسم جو تمہارے اوپر میرا ہے، میں اس حق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب والد نے حق پیدری کی قسم دلوا دی تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ تو جتنی زمین استاد زمن علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی، جتنی زمین چھوٹے بھائی علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی، اس سے کچھ زائد زمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رضا کے لیے وصیت فرما دی۔ مگر سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، اس لیے ان کو دنیا والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہو جانے کے بعد اپنے ذاتی پیسے سے اتنی زائد زمین خرید کر علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیا، اتنی زمین خرید کر علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیا۔ جب دونوں بھائیوں کو اتنی زمین خرید کر دے دی، تب اعلیٰ حضرت نے اس وصیت کردہ زمین کو اپنے قبضے میں لے کر تصرف کرنا شروع فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت پر تنقید کرنے والے اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے سن سنا کر اعلیٰ حضرت کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا علم بے مثال تھا، اعلیٰ حضرت کا تقوی بے مثال تھا، اعلیٰ حضرت کی خانگی زندگی بے مثال تھی، اعلیٰ حضرت اور ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ بے مثال تھا، بھائیوں کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت کے تعلقات تھے وہ تعلقات بے مثال تھے۔ جس نہج سے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی زندگی بے داغ زندگی نظر آتی ہے۔ اس لیے یہ محض دعویٰ نہیں، یہ سچائی ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا، آپ حضرات اس قدر پریشان بیٹھے ہیں کہ لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے۔ جب اعلیٰ حضرت مکے شریف پہنچے، بس دو بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس زمانے میں نوٹ نیا نیا نکلا تھا، یہ جو کاغذ والا نوٹ ہے یہ نیا نیا نکلا تھا۔ اب منی آرڈر کے ذریعے جب پیسہ بھیجا جاتا تھا، ہم لوگوں کے زمانے تک منی آرڈر چلتا تھا، نیٹ بینکنگ یہ تو 10-15 سال کی یہ ایجاد ہے۔ ہماری تعلیم شروع ہوئی 30 روپے مہینے سے، اور 250 روپے مہینے ہوتے ہوتے میں نے تخصص کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ 30 روپے مہینے سے میری تعلیم شروع ہوئی۔ ٹکیا پاڑا میں تعلیم شروع ہوئی 1981-82 میں۔ ایک مولوی سلیم صاحب تھے، ہمارے والد صاحب 30 روپے جا کر ان کو دے دیتے تھے مہینے میں۔ فجر کی نماز کے بعد جا کر آدھا گھنٹہ پیر دباتے ان کا، تب وہ اٹھتے، تب وہ صدری منگواتے، تب جا کر 10 روپے نکالتے، اور جتنے پیر دبانے والے بچے ہوتے کہتے تم لوگ 1-1 روپیہ لے لینا۔ ایک ہمارے ہم سبق ساتھی تھے غلام غوث سیوانی، آج کل دلی میں رہتے ہیں، کئی کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں۔
ان کو روزانہ 2 روپے ملتے تھے. تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہم لوگوں میں سب سے خوشحال باپ کا بیٹا ہے. واقعی جتنے لڑکے تھے 1 روپے روزانہ ملتے تھے. 10 روپے کی ایک پوری مل جاتی تھی، 70 پیسے میں 7 پوریاں اور 30 پیسے میں شاندار حلوہ مل جاتا تھا. اور کبھی ارادہ ہوا کہ دھرم تلہ جا کر گھومنا ہے تو اس روز کا ناشتہ گیپ ہو جاتا تھا. 30 پیسے میں چلے جاتے تھے، 30 پیسے میں چلے آتے تھے اور 40 پیسے میں کچھ کھا پی لیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل اگر کسی فقیر کو 1 روپے دیجئے تو غرا کے دیکھتا ہے کس آدمی ہے یہ. مگر ہماری تعلیم 1 روپے سے شروع ہوئی اور 250 روپے مہینے پہ ختم ہو گئے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو جتنی سہولت میسر ہے اور تمہاری تعلیم پہ جتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ نے اتنی سہولت دی ہوتی تو میں تم لوگوں کو ڈی ایم بن کے دکھا دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ مگر غربت کا زمانہ تھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا. وہ 30 روپے بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتے تھے. خیر، تو منی آرڈر سے جب پیسہ بھیجا جاتا تھا تو گھر بھیجنا ہے 100 روپے تو ڈاکیا کو 110 روپے دینا پڑتا تھا یا 105 روپے دینا پڑتا تھا 5 روپے پہنچانے کا، ہے نا؟ ایسا ہوتا تھا نا. اگر 200 روپے بھیجنے ہیں تو پوسٹ آفس میں آپ کو 210 روپیہ دینا پڑتا تھا. 10 روپے ایکسٹرا آپ کے گھر 200 روپے پہنچتے تھے. خیر، تو اب اس زمانے میں یہ مسئلہ چلا کہ یہ جو منی آرڈر ہم بھیجتے ہیں اور ہمارے گھر پہنچتا ہے 100 روپیہ اور ہم کو دینا پڑتا ہے 105 روپیہ، تو یہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے یہ لینا جائز ہے یا نہیں، یا یہ پیسہ زائد دینا جائز ہے کہ نہیں. تو دیوبندیوں کے جو سب سے بڑے مفتی تھے رشید احمد گنگوہی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ سود ہے اور سود ہمارے گھر جائے 100 روپیہ اور ہم کو دینا پڑے 110 روپیہ، یہ جو زائد پیسہ ہے یہ سود ہے اور حرام ہے. جب اعلیٰ حضرت مکہ شریف پہنچے تو وہاں کے علماء نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو آج کل نوٹ چلا ہے، اگر کوئی 10 روپے کا نوٹ 15 روپے میں بیچے، کوئی 100 روپے کا نوٹ 110 روپے میں بیچے تو جائز ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فتح القدیر کی عبارت پڑھی، لو باع کاغذۃ بألف یجوز، اگر کاغذ کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا 1000 روپے میں بیچے تو جائز ہے. دونوں کی اگر رضامندی ہے، چپل 10 روپے کی ہو کوئی 100 روپے میں بیچے جائز ہے، کپڑا 100 روپے کا ہو کوئی 1000 روپے میں بیچے جائز ہے. ویسے ہی کاغذ کا یہ ٹکڑا جس کو ہم نوٹ کہتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس لیے اگر کچھ کمی بیشی کے ساتھ بھی خرید و فروخت ہو تو کوئی حرج نہیں. امام ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ لو باع کاغذۃ بألف یجوز، کہ اگر کاغذ کا کوئی ٹکڑا 1000 روپے میں بیچا جائے تو جائز ہے. جب یہ جزیہ پڑھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو مکہ شریف کے جو سب سے بڑے مفتی تھے شیخ اسماعیل مکی، ایسے ران پہ ہاتھ مارا، کہا اینا نحنو من ہذہ الجزئیہ، ہم لوگ اس جزئیے تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ آپ نے 2 منٹ میں بتا دیا، ہمارا ذہن یہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اکثر علماء مکہ نے اعلیٰ حضرت سے علم حدیث کی سند حاصل کی، اپنے فتووں کی اصلاح کرائی. آج دیوبندیوں کے مفتی اعظم رشید احمد گنگوہی کے فتوے پر کوئی دیوبندی بھی عمل نہیں کرتا اور پورا عالم دیوبند منی آرڈر سے پیسے کو بیچنا، لانا
جائز سمجھتا ہے، کیونکہ وہ 10 روپے زیادہ جو دینے پڑتے ہیں وہ کرایہ ہے۔ آپ کے گھر تک حکومت جو آپ کا پیسہ پہنچاتی ہے وہ پہنچانے کا کرایہ ہے، پہنچانے کی اجرت ہے۔ خیر، اعلیٰ حضرت کی جب مقبولیت مکے میں علماء نے دیکھی تو کچھ علماء نے کہا حضور کئی مہینے ہو گئے آپ کو ہندوستان سے آئے ہوئے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا نکاح کسی خاتون سے کرا دیں تاکہ آپ کو رہنے سہنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ علماء مکہ کی خواہش یہ تھی کہ اگر یہاں ان کا نکاح ہو جائے گا تو ان کا قیام یہاں زیادہ دنوں تک رہے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ علمی طور سے ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور اجازت ہو تو آپ کا نکاح ہم لوگ یہاں کرا دیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو اس کو گولڈن چانس سمجھتے، ہوتا نہ ایسا، ہوتا نہ ایسا۔ دوسرا نکاح کوئی عیب کی بات نہیں، جب شریعت اجازت دیتی ہے، شرعاً حاجت درپیش ہو تو ہم نکاح کر سکتے ہیں دوسرا۔ یہ غیروں کے بیچ میں رہنے کا اثر ہے کہ دوسری شادی کو لوگ پاک سمجھتے ہیں۔ کوئی دوسری شادی کر لے تو اس کو لوگ چرچا کا وشے بناتے ہیں، مگر ہماری شریعت اجازت دیتی ہے اگر کوئی عذر ہو، کوئی حاجت ہو تو انسان غلط راستے پہ قدم رکھنے کی جگہ اگر وہ جائز راستہ اپنا کر دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اعلیٰ حضرت سے کہا حضور اجازت ہو تو آپ کا نکاح ہم لوگ کرا دیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کتنا پیارا جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ میں تھی، ارشاد بیگم رحمت اللہ علیہا، یہ اعلیٰ حضرت کی اہلیہ کا نام تھا، ارشاد بیگم۔ جب علماء نے کہا حضور کہیں تو آپ کا ہم نکاح کرا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، فرمایا وہ کنیز بارگاہ الہی جو اپنے رب کے دروازے کرم پہ حاضر ہوئی، کیا اس کی جزا یہی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ احمد رضا دوسرا نکاح کی حاجت سمجھے گا تو کہیں اپنے ملک میں نکاح کرے گا، مگر یہاں نکاح کر کے میں کنیز بارگاہ الہی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ کنیز بارگاہ الہی جو اپنے رب کے دروازے کرم پہ آئی، کیا اس کی جزا یہی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤں؟ ہرگز نہیں، میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہابیوں کا رد کیا، اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ شیعوں کا رد کیا، اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی کی نیچریت کا رد کیا، اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد شبلی نعمانی کے عقیدوں کا رد کیا۔ بلا شبہ یہ اعلیٰ حضرت کا بڑا کارنامہ ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا صرف اتنا ہی کارنامہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ماں سے جو رشتہ رکھتے تھے وہ رشتہ بھی بے مثال تھا، بھائیوں سے جو رشتہ رکھتے تھے وہ رشتہ بھی بے مثال تھا، اہل و عیال سے جو رشتہ رکھتے تھے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا وہ گوشہ بھی بے مثال تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو ڈاکٹر اقبال نے دیکھا پہلی بار اور اعلیٰ حضرت کے چند فتوے پڑھے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا آج اگر امام اعظم زندہ ہوتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہندوستان میں حنفیت مٹنے کے قریب تھی،
مولانا احمد رضا نے حنفیت کو زندہ کر دیا ہے۔ آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور مولانا احمد رضا کے فتوے دیکھتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے، اللہ نے ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم قادیانی نہیں ہیں، سید احمد علی گڑھی کے عقائد و نظریات کی پیروی کر کے ہم نیچریت کے دلدل میں گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، جو خواجہ غریب نواز کا نقش قدم تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم ہندی مسلمانوں کو اسی راستے پہ چلنے کی تلقین فرمائی ہے اور ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 50 سال میری عمر ہو گئی، 52 سال، تقریباً 10 سال کی عمر سے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام میں سن رہا تھا۔ پچھلے جنوری میں جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو کتنا دل کو سکون ملا، دل کو کتنی راحت ملی۔ ایسے ہی موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس شبد نہیں ہے کہ ان خوشیوں کو بیان کر سکے جو اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کسی غلام کو ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مقدس قاہرہ میں ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ بغداد شریف میں، امام احمد ابن حنبل بغداد شریف میں، امام مالک جنت البقیع میں، مگر وہابیوں نے تو بزرگوں کی ساری قبریں مٹا دی ہیں، اس لیے امام مالک کی قبر کہاں ہے جنت البقیع میں یہ تو نہیں پتہ چل سکتا، مگر اللہ کا ہزاروں بار شکریہ ہے کہ 2 اماموں کی بارگاہوں میں حاضری کی توفیق ملی۔ اللہ وہ دن بھی ہم لوگوں کو دکھائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم لوگوں کو جبین عقیدت خم کرنے کا موقع ملے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج ذاکر نائک کہتا ہے مزاروں پہ مت جاؤ۔ انجینئر محمد علی مرزا جو اس زمانے کا سب سے سنگین فتنہ ہے، وہ کہتا ہے مزاروں پہ مت جاؤ۔ وہ کہتا ہے اللہ کے ولیوں سے مت مانگو، یہ ایسا خبیث کہ ہر عالم کو برا بھلا کہتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کب؟ 204 ہجری میں انتقال ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام اعظم کا انتقال 150 ہجری میں، امام مالک کا انتقال 189 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں، اور امام احمد ابن حنبل کا انتقال 241 ہجری میں، اور آج چل رہا ہے 1247، 1447، یعنی تقریباً 1200 سال پہلے، 1250 سال پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ ہیں شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ معروف کرخی، اس ذات کا نام کہ غوث اعظم بھی ان کے مزار پر چلہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کی قبر انور کے پاس وہ محراب نما جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ غوث اعظم بیٹھ کر چلہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، غوث اعظم جہاں تشریف لے جائیں چلہ کے لیے کتنی بڑی بارگاہ ہوگی۔ 200 ہجری میں شیخ معروف کرخی کا انتقال، امام شافعی وہاں جاتے تھے۔ امام شافعی کا قول امام ابن جوزی نے لکھا مناقب بغداد میں، امام شافعی فرماتے تھے قبر معروف الکرخی تریاق مجرب لإجابت الدعاء، معروف کرخی کی قبر
دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا خبیث، مزاروں پہ نہ جاؤ، شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں دعا نہ کرو، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ارے ظالم، نہ دیوبند کا وجود تھا، نہ قادیان کا وجود تھا اس زمانے میں، نہ مودودی کا کوئی تصور تھا اس زمانے میں، نہ سید احمد خان علی گڑھی کا کوئی تصور تھا۔ 1250 سال پہلے امام شافعی فرماتے ہیں قبر و معروف بالکرخی تریاق مجرب لإجابت الدعاء، معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ فرماتے ہیں جب کبھی کوئی دشواری مجھے درپیش ہوتی ہے، کوئی مشکل مرحلہ میرے سامنے آتا ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کی برکت سے میری پریشانیوں کو حل فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی 1250 سال پہلے مزارات پہ نہیں جاتے تھے تو شیخ معروف کرخی کی قبر تریاق مجرب کیسے ہے؟ مزارات پہ جا کر دعا کرنا ناجائز ہے تو امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر کیوں جاتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو مزارات اولیاء سے روکتے ہیں یہ نئے لوگ ہیں۔ مزارات اولیاء پہ جانے کا تصور صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا۔ الحمدللہ ہم اسی سلسلے کے پدھے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان آقاؤں کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شافعی فرماتے تھے مجھے صوفیہ کی 2 باتوں سے بڑا فائدہ ہوا، مجھے صوفیہ کی 2 باتوں سے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ یہ، صوفیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو خیر میں لگاؤ، اگر خیر میں نہیں لگاؤ گے تو تمہارا نفس تم کو شر میں لگا دے گا۔ اپنے نفس کو خیر میں لگاؤ، خیر کے کاموں میں مصروف رکھو، اگر خیر کے کاموں میں مصروف نہیں رکھو گے تو تمہارا نفس تم کو شر کے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ صوفیہ کے اس قول سے بھی مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ وقت یہ کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم وقت کا بہتر استعمال نہیں کرو گے تو وقت تم کو قتل کر دے گا، وقت تم کو کاٹ دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں اقوال سے مجھے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور چلتے چلتے ایک قول ان کا اور ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ انہی کی اس قول پہ میں گفتگو کروں گا، مگر گفتگو دوسری طرف چلی گئی۔ آقا نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، حبب من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ کیا 3 چیزیں؟ آقا نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے، خوشبو۔ سبحان اللہ، کیونکہ فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ آقا نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور بیویاں مجھے بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ، بیویوں سے دوستی کر لو سارا جھنجٹ ختم ہو جائے گا۔ ڈرام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیویوں سے محبت کا رشتہ قائم کر لو، تمام آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ یہ حضور کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو بکر تک پہنچی تو انہوں نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔
جب حضرت عمر تک پہنچی تو فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. جب حضرت عثمان تک پہنچی تو انہوں نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. یہ پورے صفحے میں وہ حدیث ہے. وہ ساری حدیث سناؤں گا تو 1 گھنٹہ لگے گا. اس لیے امام شافعی کا وہ قول سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. کیا 3 چیزیں ہیں؟ ترک التکلف، ترک التکلف، تکلف نہ کرنا، سیدھی سادی زندگی گزارنا. ترک تکلف مجھے بہت پسند ہے. اور دوسری چیز فرمایا وعشرت الخلق بالتلطف، اور خلق خدا سے مہربانی کا رشتہ رکھنا، خلق خدا پر مہربانی کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی والاقتداء بطریق اہل التصوف، اور صوفیہ کے راستے پہ چلنا، یہ کام مجھے بے حد پسند ہے. کہیے سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے. ماسٹر ہاشم صاحب، شیخ تجمل حسین صاحب نے بہت عقیدت اور محبت سے اس مجلس کا اہتمام کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پیش کی گئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی غوث اعظم کے غلاموں میں شامل رکھے. اللہ پاک مرتے دم تک غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الأمة.